سعودی عرب کے مشرقی علاقے ابقیق میں ایک بڑی تیل کی تنصیب جو ہے وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید یمن کی طرف سے آنے والا ڈرون یا میزائل تھا جو وہاں کی ریفائنری کو ہٹ ہوا ہے۔ قطر کے راس لفان ریفائنری جو ہے اس پر ایک حملے کے بعد اس کی ایکسپورٹ کی جو کیپیبلٹی تھی وہ تقریباً 17% کم ہو چکی ہوئی ہے۔ کیسپین سی میں یوکرین نے ایرانی بحری جہازوں پر طویل فاصلے تک مار کرنے والا ایک حملہ کیا تھا، یعنی میزائل پھینکے تھے اور ڈرونز۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کے کہنے پر کیا گیا ہے، جواب جو ہے اس کا دیا جائے گا بہت جلد۔ ثقلین ایمان کو سلام قبول کیجیے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے ابقیق میں ایک بڑی تیل کی تنصیب جو ہے وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید یمن کی طرف سے آنے والا ڈرون یا میزائل تھا جو وہاں کی ایک ریفائنری کو ہٹ ہوا ہے، یا وہاں پہ تیل کے کنوؤں کو لگا جا کے۔ تو سیٹلائٹ تصاویر نے یہ منظر باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے، اور چند دن پہلے سعودی عرب کے جازان آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہوا تھا، اور اسی طرح یمبو پر بھی میزائل پہنچے تھے جو کہ مشرق کی طرف ہے، یعنی جدہ کے یا بحر احمر کے ساحلی علاقوں میں جو حصہ بنتا ہے۔ ابقیق جو ہے یہ مشرقی علاقوں کی طرف بنتا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ خلیج فارس میں کھلتے ہیں یہ علاقے۔ تو اس سارے چیز کے بعد، ان فائرنگ کے بعد وہاں پہ دھوئیں کا ایک کیا کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک غول سا دیکھا گیا ہے، جو تقریباً 200 کلومیٹر دور تک پھیل گیا اس دھواں کا، یعنی اثر جو ہے بادل جو اس کے سیاہ بادل۔ یمن کے انصار اللہ جو المعروف ہوثی، انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، اور اسی دوران سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ عراق سے داغے گئے کئی ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے جو سعودی تیل کی تنصیبات کا نشانہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف عراق کے جو ملیشیا ہیں انہوں نے کسی بھی حملے کی تردید کی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ قطر بھی اس جنگ کی زد سے اب نہیں بچ سکا ہے جو دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ قطر کے راس لفان ریفائنری جو ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکویفائڈ نیچرل گیس کی انسٹالیشن میں شمار ہوتی ہے، اس پر ایک حملے کے بعد اس کی جو ایکسپورٹ کی جو کیپیبلٹی تھی وہ تقریباً 17% کم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس دوران قطر کا ایک سفارتی وفد جمعے کے روز ایران پہنچا تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی کے بعد اپنی ثالثی کی حیثیت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ یہ پرانی خبر ہے، یعنی پچھلے ہفتے کی۔ تو ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نے اس دورے کی تصدیق بھی کی ہے۔ گزشتہ روز بحیرہ خزر یعنی کیسپین سی میں یوکرین نے ایرانی بحری جہازوں پر طویل فاصلے تک مار کرنے والا ایک حملہ کیا تھا، یعنی میزائل پھینکے تھے اور ڈرونز۔ اس حملے میں ایک ایرانی جہاز پر دھماکہ ہوا، ایک ملاح وہاں پہ ہلاک ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ تو یوکرین کے صدر زیلنسکی نے خود اعلان کیا ہے کہ ان کی افواج نے وہ جہاز نشانہ بنائے جو روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی سپلائیز میں استعمال ہو رہے تھے۔ تو ایران نے فوری رد عمل دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کے کہنے پر کیا گیا ہے، اور یہ جواب جو ہے اس کا دیا جائے گا بہت جلد۔ منگل کی صبح اسرائیلی ایئر فورس نے اردن کی سرحد کے قریب ایک بغیر پائلٹ طیارہ فضا میں روکا، اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ طیارہ ملک کی حدود میں داخل نہیں ہوا اور اس کے اصل مقام کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ یعنی خدشہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران یا لبنان یا کسی عراق کی طرف سے یہ ایک ڈرون آیا تھا جو وہاں پہ ایک طیارہ جس میں نتن یاہو کے جانے کے امکان تھے اس کو ہٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ابھی یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں، تصدیق اس کی نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے مطابق 14 جولائی کو دوبارہ شروع ہونے والی جو ایک نیول بلاکیڈ کے دوران اب تک 9 تجارتی بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے سے روکا جا چکا ہے۔ جس طرح ایران نے اپنی نیول بلاکیڈ عائد کیا ہوا ہے امریکی اور اسرائیلی جہازوں پر، اس طرح امریکہ نے ایران کے جو شپس ہیں، آئل ٹینکرز ہیں یا کارگو شپس ہیں، ان پر بھی نیول بلاکیڈ نافذ کیا ہوا ہے۔ اردن میں موافق سلطی ایئر بیس جو کہ امریکہ کا ہے، اردن میں بنا ہوا، اس پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تفصیلات بھی اب سامنے آ چکی ہیں۔ پینٹاگون نے اپنے اس جانی نقصان کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور 140 سے زائد زخمیوں اور امریکی فوجیوں کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی جو زخمی جو ہے وہاں پہ وہ 140 بتائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی گزشتہ ہفتے ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ان ہلاک شدگان میں سارجنٹ اینجل ریمپراڈ بھی شامل تھے، جنہیں بعد از مرگ سٹاف سارجنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ تو اب ان تمام واقعات کے بعد آتے ہیں سفارتی محاذ کی طرف، جہاں صورتحال کچھ الجھی ہوئی ہے۔
مگر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اور تہران کبھی امریکہ کو یہ اختیار نہیں دے گا کہ وہ جنگ اور امن کا وقت خود اپنی مرضی سے طے کرتا پھرے، جب چاہے جنگ کر دے، جب چاہے امن کا اعلان کر دے۔ اس میں قاہرہ کے باوجود جو وہاں پہ موجودہ ثالثے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو کچھ سپیس دی ہے، یعنی امکانات بڑھائے ہیں۔ عمان کے سفارتی وفد نے حال ہی میں تہران کا دورہ کیا، اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ ملاقاتیں کچھ نتیجہ خیز رہی ہیں، یعنی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے پائی تھی، اس میں کیا شامل تھا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولنا تھا، ایرانی تیل پر پابندیاں جو تھی امریکہ کی وہ نرم ہونی تھی، یعنی ویور ہونی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے جو فروزن ایسٹس تھے وہ ریلیز کر کے ایران کو دینے تھے، اور ایران کے جوہری پروگرام پر حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی ایک مذاکراتی مدت طے پائی تھی۔ ساتھ ہی لبنان میں جنگ بندی بھی شامل تھی۔ 21 جون کو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں نے حتمی معاہدے پر پہلا دور مکمل کیا تھا، جہاں دونوں ممالک کے وفود لیک لاسن کے کنارے پر ایک ریزورٹ میں 18 گھنٹے تک مذاکرات میں مصروف رہے تھے، جس میں امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس شریک ہوئے تھے، اور ایران کی طرف سے محمد باقر غالباف نے مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ لیکن اس کے بعد دونوں ممالک نے محدود پیمانے پر ایک دوسرے پر حملے بھی جاری رکھے ہیں، اور مذاکرات کی موجودہ حیثیت غیر واضح ہے۔ جنگ بندی نہیں ہے، کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے، لیکن فی الحال دونوں نے حملے روکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ہرمز ہی وہ ایک جگہ بن چکی ہے جہاں معاہدے پر عمل درآمد کے تنازعات جو ہیں وہ فوجی دباؤ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں نے حملے بھی کیے ہیں، لیکن فی الحال حملے دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے تحت روکے ہوئے ہیں۔ ایران نے یہ کہا کہ کیونکہ امریکہ حملے نہیں کر رہا ہے تو ہم نے بھی روکے ہوئے ہیں، اگر امریکہ حملے کرے گا تو ہم بھی پھر سخت حملے کریں گے۔ اور امریکی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اس لیے ہم نے حملے روکے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کہتا ہے ہماری کو براہ راست بات چیت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ مذاکرات کاروں کے ذریعے، مصالحت کاروں کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے، اور اس میں ایران کو جو امریکہ نے اپنی شرائط یا مطالبات جو سامنے رکھے تھے وہ ایران نے مسترد کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن کاغذات کا تبادلہ ضرور ہو رہا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے ساتھ کئی مرتبہ بند کمروں میں اجلاس کیے ہیں تاکہ ایران کے حوالے سے آئندہ کے فوجی آپریشن پر غور کیا جا سکے، مگر انہوں نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور یوکرینی صدر زیلنسکی دونوں امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم جو تھے ان کی تدفین میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی ملاقات کے علاوہ جو صدر ٹرمپ سے طے پائی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ فوجی کارروائی بڑھائی جائے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں تیل اور تجارت پر پڑنے والے اثرات کی۔ باب المندب کی آبنائی جو عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، وہ حوثیوں کی وجہ سے عملی طور پر بند ہو چکی ہے، جس سے روزانہ تقریباً 50 لاکھ بیرل سعودی تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ آپ نے ہرمز پر بھی امریکی بحری ناکہ بندی جاری ہے، ایرانی اس کے نتیجے میں ایران کی بھی ایکسپورٹ کم ہے، لیکن ایران نے کہا ہے، کل گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے 18 ارب ڈالر کی مالیت کا تیل ایکسپورٹ کر دیا ہے اس دوران۔ تو اتوار کو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی دیکھی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی بھی اور کم ہوئی ہے۔ برنٹ کروڈ تیل کی قیمت اس وقت $91 یعنی $91 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 1 گیلن پیٹرول کی اوسطاً قیمت اس وقت $4.11 تک پہنچ چکی ہے، یعنی $4 سے زیادہ جا چکی بھی ہے، جو جنگ شروع ہونے سے کے وقت جو قیمت تھی اس سے یہ 38% زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم اور کم زیر بحث پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کا اس پورے تنازع میں کردار۔ اب اس پر بحث نہیں ہو رہی، پہلے پاکستان کا ہر میڈیا اٹھا رہا تھا کہ پاکستان نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن جب یہ سارے ناکام ہوئے، MOU بیٹھ گیا، امریکہ نے دوبارہ جنگ شروع کر دی اور ایران نے جواب دینا شروع کر دیا، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اس کردار کو پھر زیادہ اچھی طرح سمجھا نہیں گیا ہے۔ 8 اپریل کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو 2 ہفتے کی جنگ بندی پہلی ہوئی تھی، وہ دراصل پاکستان کی ثالثی کا نتیجہ تھی۔
بہرحال اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ آبِ ہرمز کھولنے کا کوئی رستہ بنے۔ تو اس کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا 10 اپریل کو، جسے اسلام آباد ٹاکس کہا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس الاقچی نے کئی بار پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور پاکستانی آرمی چیف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک وسیع تر علاقائی ایک گروہ بھی وجود میں آیا تھا اس دوران، جسے مبصرین نے کوادری لیٹرل بلاک کہا تھا، یعنی 4 حصوں والا ایک بلاک، تو جس میں مصر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی شامل ہے۔ اب اس کوادری لیٹرل بلاک میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، آج کے لیے لگتا ہے ٹھنڈا ہوا ہے۔ تو ان چاروں ممالک کے وزراء خارجہ کی پہلی ملاقات 19 مارچ کو ریاض میں ہوئی تھی، جس کے بعد 29 مارچ کو اسلام آباد میں، 18 اپریل کو اناطولیہ میں، اور مزید ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو ان تمام اجلاسوں میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھرپور حمایت کی گئی تھی۔ اس وقت پاکستان کا نام جو ہے وہ زیادہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس ضمن میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اہم جو ان کے ہم منصب ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ جون کے وسط میں یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان کی 100 دن سے زائد کوششوں کے بعد امریکہ اور ایران کے ایک حتمی متفقہ متن یعنی MOU پر وہ ایک متفق بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امن اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ تو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی خصوصی طور پر پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا تھا، امریکہ نے بھی سراہا تھا، یورپ نے بھی سراہا تھا، دنیا بھر کے میڈیا نے سراہا تھا۔ تاہم مئی کے وسط میں جب پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں تو قطر نے بھرپور طریقے سے ثالثی کے میدان میں قدم رکھا، مگر یہ معاہدہ حتمی شکل میں مکمل نہ ہو سکا، اور 7 جولائی کو ایران نے آبِ ہرمز میں پھر یہ 3 بحری جہازوں پر حملہ کیا جو اس کی اجازت کے بغیر اسے کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے آبِ ہرمز کے جنوبی حصے سے، جو امریکہ نے ان کے لیے خفیہ طور پہ کھولا تھا۔ تو ایرانیوں کا الزام یہ تھا کہ یہ جہاز جو تھے تہران کے ساتھ اپنی جو ٹریفکنگ ہے اس کو کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے، اور پھر یہ جو معاہدہ تھا جو لگ بھگ طے پا چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا وہ بکھر گیا ہے۔ تو یہ MOU ہے یا نہیں ہے، جنگ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ اس وقت ایک بے یقینی کا شکار ہیں یہ سب باتیں۔ تو اس کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان پیچھے ہٹنے کے تاثر کو مسترد کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی نظر میں یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی قائم ہے، اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت وہ واحد ملک ہے جسے امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان خود بھی اس تنازع سے کئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب جنگ ہو رہی اس کے ہمسائے میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تو پاکستان بھی غیر محفوظ ہے اور معاشی طور پر دباؤ کا شکار بھی ہے۔ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد اور سعودی عرب کے ساتھ ستمبر میں طے پانے والے دفاعی معاہدے کے باعث پاکستان کو دونوں طرف ایک توازن رکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ ابھی تک اس کا یہ توازن بیلنس قائم ہے، اور ساتھ ہی مغربی سرحد پر افغانستان کے ساتھ بھی کشیدگی جاری ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تو پرانی کشیدگی چلی رہی ہے۔ تو آبِ ہرمز کی بندش کی وجہ سے پاکستان کو ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور خلیجی ممالک سے آنے والی جو سپلائیز ہیں یا ریمیٹنسز خاص طور پہ جو ہیں ان میں بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، گلف میں یا سعودی عرب میں یا متحدہ عرب امارات میں، جہاں سے پاکستان کا بہت بڑا زر مبادلہ یا ریمیٹنسز جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں شرح سود 11.5% پر برقرار رکھی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ اگر تنازع مزید نہ بڑھا تو اگلے 2 ماہ میں مہنگائی میں کمی متوقع ہے۔ تو اب لبنان کی صورتحال کی طرف بھی آتے ہیں۔ 20 جولائی کو امریکہ نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنے زیر قبضہ بفر زون کے کچھ حصے لبنانی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں، جو امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا اس میں اسرائیل کو مکمل طور پہ وہاں سے انخلا کرنا تھا، لیکن امریکہ نے اپنی چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ لبنان کا صدر، جو کہ پہلی امریکہ کا ایک چمچہ یا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، جوزف اون، اس کو لے کر اور اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرا دیا کہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے پا گیا، لہٰذا ایران کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایران نے بہت واضح کر دیا ہے کہ جنگ بندی وہ قبول کی جائے گی جس میں
شامل ہوں گے۔ تو 21 جولائی کو لبنانی فوج نے زوتر الغربیہ میں اسرائیلی انخلاء کے بعد اپنی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ جنوبی لبنان میں گھروں کی تباہی اور دیہات کو مسمار کر کے انسانی حقوق کی سری خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ بیان دیتے رہتے لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ اسرائیلی فوج کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے تو صرف لڑ سکتی ہے۔ تو یہ بیان انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ترک سے ملاقات کے بعد دیا ہے۔ روم میں مذاکرات جاری ہیں، جہاں ٹیکنیکل لیول کی جو ٹیمیں ہیں وہ فریم ورک جو ہے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک اور کمپریہنسو ایگریمنٹ جو ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو ہے اس پر وہ کام کر رہی ہیں۔ تو اسی دوران غزہ کی صورتحال بھی بدستور کشیدہ ہے۔ مصر میں جون میں ہونے والے جنگ بندی کے مذاکرات کے باوجود حماس کے غیر مسلح ہونے، اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ کے بعد غزہ کی حکمرانی جیسے جو بنیادی مسائل ہیں ابھی تک ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حماس نے اسلحے کی کمی کی تجاویز مسترد کر دی ہیں، یعنی وہ ڈس آرم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا موقف ہے کہ اسرائیل خود اپنی جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے حماس احتیاط کرتے ہوئے اپنے اسلحہ جو ہے وہ ایک دم سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ تو اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے 21 مئی کو سلامتی کونسل کو ایک 15 پوائنٹ روڈ میپ پیش کیا تھا، جسے مصر، قطر، ترکی اور امریکہ جیسے گارنٹرز کنٹریز نے فریقین کے سامنے رکھا۔ جون کے مہینے میں اسرائیلی فوجی سرگرمی بھی تقریباً 20% کمی آئی ہے، لیکن اسرائیل کا فوکس یلو لائن کے ارد گرد ہے، جو کہ غزہ میں اس نے اپنی لائن بنائی ہوئی کہ اس سے پیچھے ہم فوج نہیں ہٹائیں گے یا اس سے پیچھے فوج رکھیں گے۔ خصوصاً شجائیہ جو کہ علاقہ ہے اور المغازی اور المواسی جیسے علاقوں میں اپنے سیکیورٹی زونز بنائے ہوئے اسرائیل نے، ان کو مستحکم کرنے پر وہ فوکس کر رہا ہے، وہاں پہ مزید ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں شہریوں کو پناہ دینے والے مقامات پر بھی جانی نقصان ہو رہی، یعنی غزہ کے شہریوں کو ابھی بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی حالات معمول پر نہیں ہیں۔ 28 فروری سے ملک میں ہنگامی حالات نافذ ہیں، جو اب تک برقرار ہیں، بلکہ اب اگست تک یہ برقرار جو ہنگامی حالات ہیں ان کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ہزاروں ریزرو فوجی اہلکاروں کو طلب کیا جا چکا ہوا ہے، اور کچھ ہسپتالوں نے اپنی سرگرمیاں زیر زمین منتقل کر دی، اور ہسپتالوں کو کسی بھی ایرانی حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے کہ ہر قسم کی تیاری کر کے رکھے۔ اب اگر ہم ماضی کی طرف یعنی پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو یہ پوری صورتحال دراصل 13 جون 2025 کو شروع ہونے والی 12 روزہ جنگ سے جڑی ہے، جب اسرائیل نے ایران کے کئی علاقوں پر بڑے پیمانے پر بمباری اور تباہیاں پھیلائی تھیں، اور اس میں ایران کی اعلیٰ فوج کی قیادت جو تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی تھی، جن میں پاسداران کے انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی اور مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقر بھی شامل تھے۔ یہ سب شہیدوں کے تقریباً 40 کے قریب ان کے کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے وہ سب شہید ہوئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر بمباری شروع کی تھی، اور اس وقت اس نے B-2 بامبرز جو کہ اسٹیلتھ بامبرز ہیں ان کے ذریعے GU-57 کے بنکر بسٹر جو تھے وہ ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ گرائے تھے، تو اس کافی تباہی پھیلی تھی۔ اور ایران کے اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر اوبلیٹریٹ یعنی تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن وہ آج تک حملے کر رہے ہیں اس پہ۔ تو اس تنازع کی موجودہ سطح 28 فروری 2026 سے شروع ہونے والے تازہ حملوں سے جڑی ہے، جس میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سمیت ان کے صاحبزادے سید مجتبیٰ خامنہئی جس میں زخمی ہوئے تھے، اور ان کے باقی خاندان اور باقی کمانڈرز جو بیٹھے تھے 40 سے زیادہ، وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ مناب اسکول کی بچیاں 168 کے قریب شہید ہوئی تھی، اور اس وقت تک کل ایران میں 4000 کے قریب ایرانی شہید ہو چکے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا بقول خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم نے ایران پر اتنی بمباری کی اس کا $1 ٹریلین کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو ایران کی جانب سے صدر مسعود پیزشکیان اور پارلیمانی اسپیکر جو ہیں محمد باقر خالباف اس تنازع میں اس وقت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خلیج کی جو ہے یعنی گلف کوآپریٹو کونسل جو ہے اس کے اندر بھی اس جنگ نے دراریں ڈال دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک کے درمیان اتحاد بمشکل قائم ہے، اور وہ بھی یکساں شرائط پر نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات اس نئے 4 ملکی گروپ میں شامل نہیں ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، اور رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کی جانب سے ایک آئرن ڈوم یعنی فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ بمِ عملہ یعنی اسرائیلی فوج آ کے اس نے چلا رہی تھی، وہ اس کو فراہم کیا گیا تھا۔
ترکی اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک نئی چپقلش سر اٹھا رہی ہے جس کا مرکز شام بنتا ہے، لیکن شام خود اسرائیل کے ساتھ اب دوستی کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ کے کہنے پر لبنان پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر لگتا ہے کہ اب ترکی کی دال نہیں گلے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شام کی حمایت کریں گے اور اسرائیل کی ان دونوں کے آپس میں دوستی کرائیں گے، جس طرح کہ لبنان کے صدر جوزف اون کی دوستی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کرائی ہے۔ تو ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس علاقے میں، اور اسے یعنی اس جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر ترکی کے لیے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے نظر یہ ہے کہ ترکی واپس امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اسرائیل اور چین کے تعلقات پر بھی غزہ اور وسیع تر مشرق وسطیٰ کی یعنی مغربی ایشیا کی صورتحال نے دباؤ ڈالا ہے۔ ان دونوں کے تعلقات میں کشیدگی نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی کھل کے اظہار نہیں کر رہا ہے، اگرچہ ابھی تک کوئی بڑی درار سامنے نہیں آئی ہے ان دونوں کے درمیان، اسرائیل اور چین کے درمیان۔ تو ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر غزہ میں مستقل جنگ بندی ہو بھی جائے تو کیا تعلقات پرانی نوعیت پر واپس آئیں گے، یا وہ مواقع اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں، کس میں چین اور اسرائیل کے درمیان جو دوستی بہتر ہونے کے امکانات یا مواقع تھے۔ تو مجموعی طور پر آج کی صورتحال کا آپ کہہ لیں کہ مختصراً بات یوں کر سکتے ہیں کہ زمین پر کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، وہ چاہے وہ سعودی عرب ہو، قطری تیل ہو، یا گیس کی تنصیبات پر ہوں، یا بحیر خزر یعنی کیسپین سی میں بحری جھڑپیں ہوں، یا اردن کی سرحد کے قریب فضائی سرگرمی، اور اسی کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کچھ حرکت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر قاہرہ، مسقط اور دوحہ کی ثالثی کی کوششوں میں ہمیں یہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مسقط میں یمن کے انصار اللہ کا وفد اور سعودی عرب کا بھی ایک وفد آیا تھا، جن کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، لیکن امید ہے کہ کچھ بات آگے شاید بڑھے۔ لیکن جب تک کوئی بات نہیں پڑتی، یمن کے انصار اللہ حملہ کر رہے ہیں اور ادھر سے سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یمن اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ایک نیا اور خطرناک محاذ بنتی جا رہی ہے، جس کے اثرات گلوبل آئل مارکیٹ پر پڑ رہے ہیں۔ لبنان میں بفر زون کی جزوی واپسی ایک مثبت پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، لیکن ایران اس سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا ہے۔ تاہم غزہ میں حالات بدستور غیر یقینی ہیں اور فلسطینیوں کی زندگی ابھی بھی ویسے ہی تنگ ہے جیسے جنگ کے دوران تھی، اور پاکستان اس پورے تنازع میں ایک ایسے ملک کے طور پر ابھرا ہے جس سے دونوں بڑی طاقتوں کا اعتماد حاصل ہے، ایران کا بھی اعتماد حاصل ہے، اگرچہ اس کی سفارتی کوششیں ابھی تک کوئی مستقل نتیجہ نہیں دے پائی ہیں۔ اب قطر بھی اس کردار میں شریک ہو چکا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نئی سفارتی کوششیں کوئی ٹھوس نتیجہ دے پاتی ہیں یا خطہ ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ فی الحال ہر بڑا کھلاڑی، چاہے وہ واشنگٹن ہو، تہران ہو، ریاض ہو، تل ابیب ہو، اسلام آباد ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، صنعا ہو یعنی یمن ہو، اگلے قدم کا حساب کتاب انتہائی احتیاط کے ساتھ اب یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ بھی پورے خطے کو دوبارہ سے پھر ایک جنگ کی آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ میرا تبصرہ سننے کا شکریہ، اور اس پہ اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔